السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ ملک ترکیہ کا شہزادہ اشرف بے حد خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد عقل مند بھی تھا۔ وہ اپنے ملک کا بڑا قاضی تھا اور اس کے فیصلے اس قدر عقل مندانہ ہوتے تھے کہ سب اس کی ذہانت کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ایک بار شہزادہ اشرف اپنے خاص کمرے میں موجود تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک بوڑھی عورت اس سے ملنے آئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس بوڑھی عورت نے کوئی فیصلہ کرانا ہوگا، اس لیے اس نے اسے فوراً کمرے میں بلوا لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی اندر آ گئی تو شہزادے نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور پھر اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھایا۔ تو بوڑھی عورت نے شہزادے کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ دعاؤں کا شکریہ بوڑھی اماں، لیکن آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ شہزادہ اشرف نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے پاس فریاد لے کر آئی ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا، ہاں بتائیں کیا بات ہے، میں ضرور آپ کا کام کروں گا۔ کیا تم جادوگر کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بوڑھی عورت نے کہا تو شہزادہ اشرف بے اختیار چونک پڑا۔ جادوگر کا مقابلہ کیا مطلب؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ، بوڑھی اماں نے کہا۔ اگر کسی جادوگر نے آپ پر ظلم کیا ہے تو ضرور اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، شہزادے نے کہا تو بوڑھی عورت نے ایک بار پھر دعائیں دینا شروع کر دی۔ آپ مجھے تفصیل بتائیں، شہزادے نے کہا۔ میری اکلوتی بیٹی ماہ نور بے حد خوبصورت ہے، سب اسے شہزادی ماہ نور کہتے ہیں۔ میں پہاڑی علاقے سنال میں رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اس لیے میری بیٹی شہزادیوں جیسا لباس پہنتی ہے اور شہزادیوں جیسے زیورات میں نے اسے بنوا کر دے رکھے ہیں۔ 2 روز پہلے وہ اپنے مکان کی چھت پر کھڑی تھی کہ اچانک ایک بڑا سا سرخ رنگ کا پرندہ کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور وہ میری بیٹی کو اپنے پنجوں میں دبا کر پہاڑی میں غائب ہو گیا۔ بے شمار لوگوں نے یہ منظر دیکھا اور پہاڑوں میں جا کر ماہ نور کو تلاش کیا، لیکن نہ ہی اس پرندے کا پتہ چلا اور نہ ہی ماہ نور کا۔ میں نے ایک نجومی سے رابطہ کیا تو اس نے حساب کر کے مجھے بتایا کہ ماہ نور کو ایک بہت بڑے جادوگر نے، جس کا نام راہول جادوگر ہے، اپنے بڑے پرندے کے ذریعے اٹھوا کر اپنے محل میں لے گیا ہے اور وہ چاند کی 14ویں رات کو اس سے زبردستی شادی کر لے گا اور پھر 1 سال بعد اسے ہلاک کر دے گا اور کسی اور خوبصورت لڑکی کو اٹھوا کر اس سے شادی کر لے گا۔ شہزادہ حضور، وہ اسی طرح کرتا ہے اور چونکہ وہ بہت طاقتور اور بڑا جادوگر ہے، اس لیے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اس لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ تم بے حد بہادر اور عقل مند ہو، تم ضرور میری بیٹی کو واپس لے آؤ گے اور اس نامرد راہول جادوگر کو سزا دو گے۔ بوڑھی عورت نے کہا، آپ فکر مت کریں، یہ میرا فرض ہے، میں اسے ضرور واپس لاؤں گا۔ آپ واپس چلی جائیں تاکہ میں فوری طور پر کام کر سکوں، شہزادے نے کہا تو بوڑھی عورت اسے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ شہزادے نے فوراً شاہی نجومی کو بلوا لیا۔ حکم شہزادے حضور، بوڑھے شاہی نجومی نے سلام کرتے ہوئے کہا تو شہزادے نے اسے ساری بات بتا دی۔ تم مجھے حساب کر کے بتاؤ کہ راہول جادوگر کہاں رہتا ہے اور اسے کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے اور کس طرح اس بوڑھی عورت کی بیٹی ماہ نور کو واپس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شہزادے نے کہا، شہزادے حضور، آپ یہ خیال چھوڑ دیں تو بہتر ہی ہوگا۔ شاہی نجومی نے کہا، نہیں، میں ہر صورت میں یہ کام کروں گا۔ شہزادے نے کہا، تو پھر سن لیں، اس راہول جادوگر کی جان ایک خوبصورت لیکن انوکھے طوطے میں ہے اور یہ انوکھا طوطا کالے سمندر کے اندر ایک جزیرے میں اپنے جیسے ہزاروں طوطوں کے درمیان رہتا ہے۔ یہ سب طوطے ایک جیسے ہیں، اس لیے اس انوکھے طوطے کی پہچان نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کی پہچان کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے ساتھ
कड़वा सेब नुमा फल ले जाएं और दूसरे मीठे सेबों में मिलाकर इस तोते के सामने फेंक दें। जो तोता ये कड़वा फल खाएगा वही अनोखा तोता होगा। इसे आप पकड़ लें और इसे कहें कि वो अपने राहुल जादूगर तक पहुंचा दे, तो अनोखा तोता अब राहुल जादूगर तक पहुंचा देगा। शाही नजूमी ने कहा, लेकिन मैं इस अनोखे तोते को वहीं जजीरे पर ही क्यों ना हलाक कर दूं, ताकि वो जादूगर भी साथ ही हलाक हो जाएगा। शहजादे ने कहा, यही तो असल बात है। सिर्फ तोते के हलाक होने से राहुल जादूगर हलाक नहीं होगा, बल्कि जब तक आप इस जादूगर के सर पर मौजूद 3 इंसानी खोपड़ियों में से एक खोपड़ी को तोड़कर इस पर इस तोते का खून ना डालेंगे, तब तक राहुल जादूगर हलाक नहीं होगा। शाही नजूमी ने कहा, लेकिन वो तो मुझे जादू से हलाक कर देगा। शहजादे ने कहा, जब तक ये तोता आपके पास होगा इसका कोई जादू आप पर असर नहीं करेगा। बाकी आपने खुद ही अक्लमंदी से काम लेना है। शाही नजूमी ने कहा। तो शहजादे ने इसका शुक्रिया अदा किया और इसे इनाम देकर वापस भेज दिया। शाही नजूमी के जाने के बाद खास संदूक में पड़ी हुई नेक बुजुर्ग की दी हुई अंगूठी निकाली और इसे उंगली में पहनकर वो शाही बाग में आ गया। वहां से बहुत से मीठे सेब इकट्ठे किए और एक कब्रिस्तान में जाकर इसने वहां से सेब की शक्ल का कड़वा फल तोड़ा और इसे मीठे सेबों में शामिल करके इसने अंगूठी से मुखातिब होकर कहा, इसे काले समंदर के अंदर काले जजीरे पर पहुंचा दे। और इसके साथ ही इसने आंखें बंद कर ली। इसके जिस्म को झटका सा लगा तो इसने आंखें खोल दी। इसने देखा कि वो एक स्याह जजीरे पर मौजूद था, जहां दरख्तों के रंग भी स्याह थे। अलबत्ता इन दरख्तों पर हजारों की तादाद में खूबसूरत तोते मौजूद थे। शहजादे ने तोते पकड़ने वाला खास जाल तैयार किया था और फिर इसने कपड़े में बंधे हुए सेब निकाल कर जमीन पर डाल दिए और खुद एक झाड़ी की ओट लेकर बैठ गया। तोते इन सेबों पर टूट पड़े। थोड़ी देर बाद सिर्फ वही एक कड़वा फल वहां रह गया। तो एक खूबसूरत तोता आया और इसने कड़वे फल को खाना शुरू कर दिया। अभी इसने आधा ही फल खाया था कि शहजादे ने जाल डालकर इसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो शहजादे, मुझे छोड़ दो। तोते ने यकदम इंसानी आवाज में चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया, तुम इंसानी जबान बोलते हो? शहजादे ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ तुम मुझे छोड़ दो। तोते ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? शहजादे ने कहा, मेरा नाम अनोखा तोता है। मैं असल में परिस्तान के शाही बाग का रहने वाला हूँ। मैं दुनिया की हर जबान जानता हूँ, इसलिए मुझे अनोखा तोता कहा जाता है। मुझे राहुल जादूगर ने परिस्तान के शाही बाग से पकड़कर यहाँ छोड़ा हुआ है। तोते ने जवाब दिया, लेकिन ये तुम्हारा आका राहुल जादूगर बेहद जालिम है और मैं इसे हलाक करना चाहता हूँ। इसे हलाक करने के लिए तुम्हारी हलाकत भी जरूरी है। शहजादे ने कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक और तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम ज्यादा आसानी से इसे हलाक कर सकते हो। मेरी जान भी बच जाएगी। अनोखे तोते ने कहा, कौन सा तरीका? शहजादे ने पूछा। तुम्हें शाही नजूमी ने यही बताया है कि तुम राहुल जादूगर के सर पर बंधी हुई इंसानी खोपड़ी में से एक खोपड़ी तोड़कर इस पर मेरा खून डालोगे, राहुल जादूगर हलाक हो जाएगा। अनोखे तोते ने कहा, हाँ। शहजादे ने जवाब दिया, ये बात राहुल जादूगर को मालूम हो गई है, इसलिए इसने खोपड़ी बदल दी है। इसलिए अब वो मुतमिन है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम इसे हलाक नहीं कर सकोगे और जब वो चाहेगा तुम्हें हलाक कर देगा। अनोखे तोते ने कहा, ओहो, फिर मुझे क्या करना होगा? शहजादे ने परेशान होते हुए कहा, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। तुम मुझे साथ लेकर इसके पास जाओ और इसे कहो कि ये तोता मुझे बख्श दो, तो तुम इसे हलाक नहीं करोगे और वापस चले जाओगे। पहले तो वो रजामंद ना होगा, लेकिन फिर इसलिए रजामंद हो जाएगा कि इसे मालूम है कि अगर कोई इसे हलाक कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो।
لیکن جیسے ہی وہ مجھے تمہیں بخش دے گا تو تم مجھے ہوا میں اڑا دینا، میں اوپر اڑنے لگ جاؤں گا اور راہل جادوگر مجھے دیکھ رہا ہوگا تو میں اچانک اس پر جھپٹ کر اس کی دونوں آنکھیں نکال دوں گا۔ اس کی ساری طاقت چونکہ اس کی آنکھوں میں ہے، اس لیے اندھا ہو جانے سے اس کی ساری طاقت ختم ہو جائے گی اور تم آسانی سے اسے تلوار کی مدد سے ہلاک کر سکو گے۔ انوکھے طوطے نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ طوطے نے کہا تو شہزادے کو اس کی بات پر یقین آ گیا، چنانچہ اس نے انوکھے طوطے کی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر انگوٹھی کی مدد سے وہ طوطے کو ساتھ لے کر راہل جادوگر کے محل کے باہر پہنچ گیا۔ ابھی وہ وہاں پہنچا ہی تھا، راہل جادوگر ایک تخت پر بیٹھا تخت سمیت اڑتا ہوا وہاں آیا اور پھر اس کا تخت شہزادے کے قریب آ کر زمین پر اتر گیا۔ میرا نام راہل جادوگر ہے اور میں تمہیں ایک لمحے میں ہلاک کر دوں گا۔ راہل جادوگر نے تخت پر بیٹھے بیٹھے بڑے ریب دار لہجے میں کہا، جبکہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی تمہیں ہلاک کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں، اور میں یہاں آیا بھی اسی لیے ہوں۔ شہزادے نے کہا، نہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ راہل جادوگر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، بہرحال جب سے مجھے یہ بولنے والا پرستان کا انوکھا طوطا ملا ہے، میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ اگر تم یہ طوطا مجھے بخش دو تو میں اس وقت تک تم پر حملہ نہیں کروں گا جب تک تمہارا جسم صحیح سلامت رہے گا۔ شہزادے نے کہا، تم وعدہ کرو کہ میری آنکھوں پر حملہ نہیں کرو گے؟ اس بار راہل جادوگر نے یکدم خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں، وعدہ کہ میں تمہاری آنکھوں پر حملہ نہیں کروں گا۔ شہزادے نے کہا، پھر ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک میری آنکھیں سلامت ہیں مجھے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ طوطا تمہیں بخش دیا۔ راہل جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور طوطے کو ہوا میں اچھال دیا۔ طوطا اوپر کو اڑا اور راہل جادوگر اسے دیکھنے لگا۔ یکدم طوطا کسی عقاب کی طرح جھپٹا اور اس نے پنجے مار کر راہل جادوگر کی دونوں آنکھیں نکال دی۔ اسی لمحے شہزادے نے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں اس نے راہل جادوگر کی گردن اڑا دی۔ ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ میرا نام راہل جادوگر تھا، مجھے انوکھے طوطے کے ساتھ مل کر شہزادے اشرف نے ہلاک کر دیا۔ راہل جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جب دھواں چھٹا تو وہاں کوئی محل نہ تھا، البتہ طوطا آ کر شہزادے کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے خوبصورت ماہ-نور بھی دوڑتی ہوئی وہاں آ گئی اور شہزادہ اسے ساتھ لے کر واپس اپنے محل پہنچ گیا۔ اسے ماہ-نور بے حد پسند آئی تھی، اس لیے اس نے ماہ-نور سے شادی کر لی اور ماہ-نور سچ مچ کی شہزادی بن گئی۔ انوکھا طوطا بھی اس کے ساتھ رہنے لگا اور وہ تینوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔